السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سوق الجنتی، جنت کا بازار۔ جنت بہترین ٹھکانہ ہے جس کے لیے محنت کرنے والے کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کثیر نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو جنت بنائی ہے اور اس میں جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں، یعنی ان کا تذکرہ نہیں سنا گیا۔ یہ کس معنی میں ہے کہ ہم انہیں سنتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کا وہ تصور قائم نہیں کر سکتے جو کہ حقیقتاً وہ ہیں۔ اسی لیے پھر آگے کیا کہا گیا؟ نہ کسی دل میں ان کا صحیح تصور پیدا ہوا ہے یا کسی نے ان کا صحیح تصور کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی جس سماعت اور بصارت کے ساتھ جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی نعمتوں تک ہی ادراک کر سکتی ہے۔ ہماری وہ بصارت اور سماعت صرف دنیا کی نعمتوں تک کے لیے ہے، اس سے آگے کا وہ نہیں سوچ سکتی۔ کل جنہ پہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ لسوق یأتونها کل جمعۃ فتہب ریح الشمال فتحسو فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون الی اہلیہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم اہلہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایک ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی۔ وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے، یعنی وہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، اور تم بھی، اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7146 ہے۔ تو اس سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو اہل جنت ہیں دن بدن ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ جیسے یہاں پہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی استعمال کر لیا جائے لیکن وہ جو ایج فیکٹر ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں روکا جا سکتا، وہ ضرور عیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمر اب زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر حسن و جمال میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی وہاں کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں رات کا تصور نہیں ہے، وہاں بس دن کی روشنی ہی ہوگی، اور وہاں کے دن کا دورانیہ بھی ہوگا لیکن دنیا کے دن کی طرح نہ ہوگا بلکہ اللہ کا طے کردہ ہوگا۔ تو اسی حساب کے مطابق جب جمعے کا دن آئے گا جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ، اس کے مطابق جب جمعے کا دن آئے گا تب یہ بازار لگے گا۔ اور یہاں شمال کی ہوا کا ذکر ہے جو کہ عربوں کے ہاں معروف تھی، اور وہ اس کو بارش کی ہوا سمجھتے تھے۔ اس ہوا کو ان کے ہاں بارش کی ہوا سمجھا جاتا تھا۔
یہ عربوں کے ہاں بہترین ہواؤں میں سے ایک ہوا ہے، لہٰذا یہ ہوا مشک، زعفران اور جنت کی ہر قسم کی نعمتوں کو جنتیوں کے چہروں پر پھیلا دے گی، جس سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، یعنی جنتیوں کے لباس ایک ہوا کے جھونکے سے ہی نئے ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے اور چہروں پہ تازگی آ جائے گی۔ دنیا کی طرح اپنے حسن و جمال کو دوبالا کرنے کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی انہیں۔ چہرے اور کپڑوں کا تعلق کس سے ہے؟ زیب و زینت سے ہے، اسی لیے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا کہ ان کا حسن و جمال ان کے چہروں سے بھی اور ان کے لباس سے بھی عیاں ہوگا۔ اچھا، بارش کی جو ہوا ہے وہ کیا لاتی ہے؟ بارش سے پہلے جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے، خوشی کے آثار ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد اب بارش آنے والی ہے، تو اس میں خوشی، تازگی اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہر چیز پر ایک تازگی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلے سے ہی مائنڈ میں ہوتی ہیں جیسے ہی ہوا چلتی ہے کہ اس کے بعد بارش ہوگی، ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا، ماحول میں خوبصورتی اور تازگی آ جائے گی۔ تو اسی طرح جب جنت کی شمال کی ہوا چلے گی تو وہ بھی چہروں پر خوشی اور تازگی لے آئے گی، کیونکہ وہاں بھی اہل جنت اس سے معروف ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہوا جو اب چلی ہے جمعے کے دن، تو اس ہوا کا کیا اثر ہونے والا ہے، تو وہ پہلے سے ہی اس پہ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ شمال کی ہوا اور خوشبو انہیں خوش کر دے گی اور خوشنما بنا دے گی۔ تو یہ ہوا جو ہے یہ دنیا میں بھی برکت والی ہے، اہل عرب دنیا میں بھی اس کو خوشی کا سمبل سمجھتے ہیں، اور جنت میں بھی یہ برکت والی ہوگی کہ وہ ہمیشہ جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی رہے گی۔ تو ذرا سوچیں کہ کیسی خوبصورت ہے وہ جنت، تو کیا اس کی قیمت بھی اتنی ہی بھاری ہے؟ آپ سوچیں ذرا کیا قیمت ہے پھر اس خوبصورت جنت کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ ہے اس جنت کی قیمت کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کا سودا کر کے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جان اور مال اللہ کے راستے میں لگائے جائیں، تو جس کا یہ طرز عمل ہوگا اس کے لیے پھر جنت ہے۔ کیوں اس کے راستے میں لگائے جائیں؟ کیونکہ عطا بھی تو اسی کی ہے نا، ہماری جان اللہ کی ملکیت ہے، تو جس کی چیز ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے لگاتا ہے۔ تو ہماری جان اور مال دراصل ہمارے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، تو ان پر اختیار اور مرضی بھی پھر اللہ کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہی لگائے جائیں۔ تو یہ چیزیں بطور امانت ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں ان میں تصرف کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے کہ انسان جہاں چاہے لگا سکتا ہے، چاہے تو سارا ہی دنیا کے لیے لگا دے اور چاہے تو اللہ کی رضامندی کے حصول میں لگا دے۔ تو اپنی مرضی اور اختیار کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دینے کی یہ قیمت ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے پھر جنت ہے، اور جنت کی بیش بہا نعمتیں ہیں، ہمیشگی کی زندگی ہے، یعنی خوشیاں ہی خوشیاں۔ تو آخر میں ایک بار دوبارہ اس حدیث کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ جنت کا بازار کیسا ہوگا۔ اس کی پہلی خوبی تو یہ ہوگی کہ وہ ہر جمعے کو لگا کرے گا، اور اس بازار میں شریک ہونے والے، اس میں شرکت کرنی پڑے گی، شریک ہونا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، اور اس میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے بھی دوبالا ہو جائے گا، پہلے سے بھی بڑھ جائے گا۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اس میں شرکت کر سکیں گی، لیکن انہیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دیں گے۔ اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ جب ان کے شوہر گھر آئیں گے تو وہ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے
کہ تم لوگوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے خوشی اور راحت کا سبب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔